ایک نواب کی خوبصورت لڑکی فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا تلاوت میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی تھوڑی دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر نوجوان کے قریب چلی گئی۔ اسلامک رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کے لیے کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے غصہ، منت، سماجت ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، مجھے باہر نہ نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دیا جائے۔ نوجوان لڑکے نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حالت میں مجھ سے بات نہ کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی ہٹا لیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی اور کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کر کر صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا، اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ رات بھر آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب کبھی مجھ پر شیطان غالب ہوتا تو میری خواہش ابھرتی تھی۔ شیطان کہتا تھا، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو۔ مگر جب میں اپنے انجام یعنی دوزخ کی یاد کرتا تھا تو میں اپنی انگلی چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا تھا کہ کیا میں دوزخ کی آگ برداشت کر لوں گا۔ مگر جلد ہی مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ یہ تو چراغ کی آگ ہے، ایک چھوٹی سی انگلی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو کل قیامت کے روز میرا جسم جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ لڑکی چلی گئی، وقت گزرتا گیا۔ اس نواب زادی کے لیے امیر سے امیر گھر کے رشتے آتے رہے، مگر وہ رشتے سے انکار کرتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر منظر کیا ہے۔ آخر میں لڑکی نے اپنی چپی توڑی اور بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کرائی جائے۔ اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو وہ شادی نہیں کرے گی۔ ایک رات نفس پہ قابو رکھ کر وہ غریب لڑکا محل میں چلا گیا۔ ذرا سوچو، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا کیا عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔